بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप पे ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, मैं हूँ आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं SR इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते हैं जो कादियानियत जमात है, कादियानियत जमात के लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और आपको बता दूं कि आज मैं आपके साथ एक सिपाही की वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि पहले कादियानी थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वीडियो में अब इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं। वो अपना नाम इस वीडियो में मोहम्मद अरशद एजाज बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं पैदाइशी कादियानी था, लेकिन कुछ अर्सा पहले मैं कादियानी जमात का मुरब्बी था, लोगों को तबलीग किया करता था। कुछ अर्सा पहले हमारी लड़ाई हो चुकी थी मुसलमानों के साथ, दूसरे फिरके के जो मुसलमान हैं उनके साथ हमारी लड़ाई हो गई थी। फिर उन्होंने मुझे जेल में भिजवा दिया। मैं तकरीबन 5 साल तक जेल में रहा। जेल में रहने के बाद मैंने एक बात सोची कि मैं भी मुसलमान हूँ और वो भी मुसलमान है, हम जो कादियानी जमात के लोग हैं हम मुसलमान हैं। फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों जेल में डलवा दिया। फिर मैंने कादियानी जमात की जो किताबें हैं वो पढ़ी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद की लिखी हुई किताबें हैं वो पढ़ी, फिर कुरान पाक को पढ़ा। फिर मुझे समझ आ गई कादियानी जमात के जो लोग हैं वो सीधे रास्ते पर नहीं है, इसीलिए दूसरे लोग हमें काफिर बोलते हैं। तो फिर मैंने लगभग जेल में मैं 5 साल तक रहा। जेल में आने के बाद मैंने लगभग 2013 में मैंने इस्लाम को कबूल किया। तो आइए सुनते हैं भाई की जुबानी कि इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, क्या वजूहात रही, किन किन परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा। तो ये छोटी सी वीडियो आप इस वीडियो के स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद एजाज़ है और मेरा गुजरांवाला शहर से ताल्लुक़ है। और आजकल मैं फैसलाबाद में एक फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ कादियानी जमात से था और मेरे परदादा मोहम्मद रमज़ान साहब ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की बैत की थी। और उसके बाद मेरे दादा पैदाइशी कादियानी थे, इसी तरह मेरे वालिद साहब भी पैदाइशी कादियानी थे और मैं भी पैदाइशी कादियानी था। और मैंने 92 में मैट्रिक किया गुजरांवाला शहर से। उसके बाद मेरे वालिदैन ने मेरा एडमिशन जामिया अहमदिया रब्वा, जिसका मौजूदा नाम चनाब नगर है, वहाँ करवा दिया। और जहाँ से मैंने 97 में दर्जा मुबशर का इम्तहान पास किया और उनका मुरब्बी बन गया। कादियानी जमात में बतौर मुरब्बी मैंने 10 साल काम किया और उसमें मेरी ज़्यादातर ड्यूटी जो है ना वो ज़िला सरगोदा में रही है। और वहाँ पे सबसे पहली मेरी अपॉइंटमेंट जो थी वो तहसील सिलावाली में एक इनकी बहुत बड़ी जमात है चक मंगला, जिसको ये मिनी रबवा भी कहते हैं। तो वहाँ मैं 2 साल मुरब्बी रहा हूँ। उसके बाद तख्त हज़ारा में 2 साल रहा हूँ और फिर वहाँ एक क्लैश हो जाता है जिसके नतीजे में हमें जेल हो जाती है और 5 साल हमने जेल में काटे। वहाँ से रिहाई के बाद जड़ांवाला शहर में भी बतौर मुरब्बी मैंने काम किया। तो अल्लाह ताला ने मुझे हदायत दी, तो इसके नतीजे में फिर मैंने कादियानियत छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया। ये ज़िला सरगोदा में एक कस्बा है तख्त हज़ारा, जो ये हीर रांझा की वजह से भी मशहूर है। तो वहाँ कादियानियों के काफ़ी घर हैं। तो वहाँ मेरी ड्यूटी थी बतौर मुरब्बी। वहाँ पे एक जुलूस आया ख़त्म नबूवत के हवाले से, वहाँ उनका क्लैश हो गया कादियानियों के साथ और उसमें कुछ बंदे ज़ख्मी भी हुए, कुछ बंदे मौके पे हलाक भी हुए। तो उस वाक़या का इन्होंने पर्चा कादियानियों ने करवाया और मुसलमानों ने भी उसके अगेंस्ट जो है ना क्रॉस वर्शन में मेरा नाम भी दे दिया कि इनका मुरब्बी भी उस लड़ाई में शामिल था। तो बहरहाल इनकी वजह से मुझे 5 साल कैद जो है ना वो काटना पड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जेल में रहा हूँ, तो वहाँ पे रहते हुए मैंने स्टडी की, कंपैरेटिवली स्टडी की। और मैं ये अक्सर सोचा करता था कि जब हम वही कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर दूसरे लोग हमें गैर मुस्लिम को कहते हैं और पार्लियामेंट में भी हमें गैर मुस्लिम को करार दिया गया है। तो ये वो सवालात थे जो मेरे जहन में आते रहते थे। इसी बेस पे मैंने स्टडी शुरू की और मैंने, चूँकि जामिया अहमदिया रब्वा में 1 साइडेड पढ़ाया जाता था, तो वहाँ ज़ाहिर उन्होंने वही चीज़ें पढ़ानी है जो कोई इख्तलाफी बातें जिसमें नहीं आती। तो फिर मैंने उधर जेल में बैठ के दूसरी जो फ़िरके थे उनकी किताबें भी पढ़ी और उनके हवालाजात चेक किए मैंने। तो जब मैंने देखा कि ये मसला ख़त्म नबूवत के मामले में भी बिल्कुल इनका अक़ीदा गलत है, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को ये फौतशुदा मानते हैं,
اور جہاد کا انکار کرتے ہیں. مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ نبوت بند ہے اور جہاد قیامت تک جاری ہے، لیکن انہوں نے بالکل اس کے اپوزٹ عقیدہ رکھ دیا کہ نبوت تو جاری ہے لیکن جہاد بند ہے. اسی طرح جو معراج جسمانی ہے اس کے بھی یہ منکر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، تو در حقیقت وہ جسم سمیت آسمان پہ نہیں گئے تھے. اور بھی بہت سے مسائل ہیں. تو پھر میں نے جب ان کی تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. تو میں کیوں غیر مسلم عقیدے پہ قائم رہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے جو سچا دین ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اصل تو کسی کو جب ہدایت ملتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ شرط بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں قادیانیت کے ان اندھیروں سے نکل کے اسلام کے اجالوں میں آ گیا. 2013 میں نے واضح طور پہ اس کا اعلان کیا. ویسے تو میں جب جیل میں تھا اس وقت سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے، لیکن میں کچھ مصلحت کے تحت خاموش رہا. میرے چونکہ بچے تھے ان کے پاس روا میں، اور پھر ان کے چنگل سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. مطلب جو جامعہ میں پڑھتے ہوئے جتنے بھی اخراجات وغیرہ انہوں نے آپ پہ کیے ہوتے ہیں، اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو وہ ادا کرنا پڑتے ہیں. تو پھر میں نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی باقاعدہ. ان کے جو مفتی تھے ان سے بات ہوئی مبشر احمد کالون صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، مجھے مطمئن نہیں کر سکے. تو پھر میں نے ان کو کہہ دیا کہ جب آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں تو میں آپ کے اس عقیدے کی تبلیغ کیوں کروں، لوگوں کو کیوں گمراہ کروں. تو اس طرح وہاں سے مجھے نجات ملی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے بعد میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہوں. جب بھی کوئی قادیانی یا کسی بھی غیر مسلم مذہب سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بظاہر تو یہ بڑے معصوم بنتے ہیں، بڑے دیکھنے میں بولے بالے لگتے ہیں، اور ہمارے عام مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ تو بہت ہی نرم دل کے ہیں. لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے میری جو پہلی مسز تھی، میری اہلیہ، اس کا برین واش کیا کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے تو تم اس کے پیچھے لگ کے اس جماعت کو نہ چھوڑ دینا. اور اس کو کافی انہوں نے دفتروں میں بلا کے، اس کے بھائیوں کو بلا کے اس کو پکا کیا اس چیز پہ کہ تم اسے کہو کہ میں تم سے خلا لے لوں گی اگر تم مجھے مطلب اس طرف واپس نہ آئے، تم سے خلا لے لوں گی. اور چونکہ بچے چھوٹے ہیں اس لیے بچے بھی تمہیں نہیں ملیں گے. اور اسی طرح میرے والدین کو بھی انہوں نے پریشرائز کیا کہ خبردار تم نے اس کو گھر میں نہیں آنے دینا اور اس کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دینا. اور ابھی تک 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، مجھے 1 روپیہ بھی والدین کی طرف سے جائیداد میں نہیں ملا، نہ وہ دے رہے ہیں کہ اس کو تنگ کرو، جتنا تنگ کریں وہ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ جب ایمان کی دولت دیتا ہے تو استقامت بھی دے دیتا ہے، اتنا حوصلہ بھی دے دیتا ہے. تو میں ادھر بے شک ایک رینٹ کے مکان پہ رہ رہا ہوں، لیکن دل میرا الحمدللہ مطمئن ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. میں قادیانیوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ غیر جانبدار ہو کے اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں. مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو میری کتابوں کو کم از کم 3 بار نہیں پڑھتا
اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میری بات نہ مانیں، آپ مرزا غلام قادیانی کی بات ہی مان کے اس کی کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر آپ غیر جانبدار ہو کے اس کی کتابیں 3 دفعہ پڑھ لیں گے نا تو آپ پہ خود ہی حق واضح ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ہر کتاب میں ایسی باتیں موجود ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے عقائد ہیں، ایک کتاب میں وہ کچھ کہتا ہے، دوسری میں بالکل اس کے برعکس کہتا ہے، تیسری میں ان دونوں کے انگینسٹ کوئی بات کر دیتا ہے، اور ہر مسئلے میں اس کے 4 5 6 بیانات ہیں جو باہم متصادم ہیں۔ اور اسی طرح اس کی جو جتنی بھی پیشگوئیاں ہیں، اس نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر میری ایک پیشگوئی بھی غلط ثابت ہو جائے تو آپ سمجھنا کہ میں جھوٹا ہوں۔ اس کی ایک نہیں 20 پیشگوئیاں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ تو یہ شخص قطعاً جھوٹا تھا، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سیکون فی امتی 30 دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور اسی طرح بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متی میں بھی فرمایا کہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بڑے بڑے دعوے کریں گے، اور ممکن ہے کہ بہت سے راست بازوں کو بھی گمراہ کر دیں، لیکن تم ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ ابن آدم کا آنا ایسے ہی ہوگا جیسے آسمان پہ بجلی گونج جاتی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ جب میں آؤں گا تو تمہیں واضح طور پہ پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ آپ دیکھیں اس شخص نے کیا انقلاب برپا کیا، اس نے آگے اسلام کی کیا خدمت کی ہے۔ اس نے تو وہ انگریزوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا، اس نے انتشار پیدا کیا ہے۔ انگریزوں نے جیسے سیاسی طور پہ لوگوں کو تقسیم کیا، مذہبی طور پہ بھی تقسیم کیا، اور اس کو کھڑا ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے اور جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ اور اس نے جو اس کی بیعت کرتا گیا وہ ختم نبوت کا بھی منکر ہوتا گیا اور جہاد کا بھی منکر ہوتا چلا گیا۔ یہ اصل اس کا ایجنڈا تھا، اور آج بھی جو اس کے سو کالڈ خلیفہ ہیں وہ انہی اپنے آقاؤں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے محمد ارشد اعزاز کی زبانی انہوں نے بتایا کہ میں پہلے قادیانی تھا، لیکن پھر میں نے جیل میں رہنے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد میں نے اسلام کو قبول کیا، اپنے بیوی بچے گھر کو چھوڑنا پڑا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد تو نیو مسلم کو بہت ہی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ محمد ارشد اعزاز بھائی نے بتایا کہ مجھے بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، اور آج میں رینٹ پر کرائے پر رہ رہا ہوں، لیکن الحمدللہ میں سکون کی زندگی سے، چین کی زندگی سے رہ رہا ہوں۔ باقی میرے دوستو، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشد بھائی کے دین اسلام قبول کرنے قبول اور منظور فرمائے، ان کے بھی اور ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں بھی اور ہمیں بھی 5 وقت معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوست، آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں اور بتائیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا کی گزارش۔